کلثوم بچپن سے سلجھی ہوئی لڑکی تھی۔ وہ مولوی صاحب کی اکلوتی بیٹی تھی۔ جب وہ جوان ہوئی تو اس کی خوبصورتی کے چرچے پورے گاؤں میں ہونے لگی۔ ایک رئیس کا بیٹا اس پر اپنا دل ہار بیٹھا۔ وہ خود اس کی محفلوں کی زینت بنتا تھا، جہاں شراب نوشی عام تھی، اور اس کے کئی عورتوں کے ساتھ ناجائز تعلقات تھے۔ جب اسے اس کے دوستوں نے پوچھا تم تو رنگین مزاج آدمی ہو، پھر تجھے امام مسجد کی بیٹی کیوں پسند آئی ہے؟ اس نے جواب دیا کہ یہ سب چیزیں تو دل بہلانے کے لیے کرتا ہوں، مگر ان کو میں اپنے گھر کی زینت نہیں بنا سکتا۔ اس کے دوست نے کہا اگر تم اس لڑکی کو اپنا بنانا چاہتے ہو تو تجھے یہ سب کچھ چھوڑنا پڑے گا۔ یہ سن کے رئیس کے بیٹے کو غصہ آ گیا۔ اس نے اپنے دوست سے کہا کہ میرے معاملات میں بولنے کی ضرورت نہیں ہے، جو میرا دل کرے گا میں وہی کروں گا۔ رئیس کا دوست اس کے خرچے پر ہی پل رہا تھا۔ اس نے دل میں سوچا کہ یہ تو عقل کا اندھا ہے، اگر میں اسے ناراض کر بیٹا تو میرا تو خرچہ پانی بھی بند ہو جائے گا۔ اس رئیس کے بیٹے نے کہا کہ یار میں تو مذاق کر رہا تھا، تم بالکل ٹھیک بات کر رہے ہو۔ رئیس کے بیٹے نے اپنی ماں کو امام مسجد کی گھر بھیجا تاکہ وہ اسے رشتے کی بات کر سکے۔ امام مسجد نے کہا مجھے سوچنے کا وقت درکار ہے، میں اپنی بیٹی کی مرضی پوچھوں گا۔ مولوی صاحب اپنی بیٹی کے پاس آئے اور کہا کہ گاؤں کے رئیس کی بیوی اپنے بیٹے کے لیے ہمارے گھر آئی تھی، تم سے تمہاری مرضی پوچھنا چاہتا ہوں۔ کلثوم نے کہا ابا جان وہ ایک عیاش اور بدکار انسان ہے، اگر آپ میری مرضی پوچھنا چاہتے ہیں تو میں ایسے انسان کی شریک حیات نہیں بن سکتی۔ مولوی صاحب نے کہا کہ بیٹے تم نے تو میری دل کی باتیں کر ڈالی، مجھے بھی وہ آدمی پسند نہیں ہے، میں بس یہ دیکھنا چاہ رہا تھا کہ تم کون سا فیصلہ کرتی ہو۔ کچھ دن بعد رئیس کے بیٹے نے اپنی ماں کو دوبارہ مولوی صاحب کے گھر بھیجا۔ مولوی صاحب نے صاف صاف انکار کر دیا۔ اس کی ماں واپس گھر لوٹ گئی اور بیٹے کو سب کچھ بتا دیا، اور رئیس کا بیٹا غصے سے پاگل ہو گیا۔ اس نے اپنی ماں سے کہا کہ اس لڑکی نے مجھے ٹھکرا کر بہت بڑی غلطی کر دی ہے، میں اسے زمانے میں ذلیل اور رسوا کر دوں گا۔ اس کی ماں نے اسے سمجھایا کہ بیٹا اگر آج تم ایک سلجھے ہوئے انسان ہوتے تو وہ لڑکی کسی صورت بھی انکار نہ کرتی۔ ہمارے پاس مال و دولت بھی ہے، ایک اچھا گھر بھی ہے، مگر ایک عورت مال و دولت اور گھر کو بعد میں دیکھتی ہے، پہلے وہ یہی چیز دیکھتی ہے کہ وہ آدمی کیسا ہے، اس کا ہم سفر ہوگا۔ رئیس کے بیٹے کو اپنے ماں پر بھی غصہ آیا، وہ سچائی سننے کا عادی نہیں تھا۔ ایک دن کلثوم گلی سے گزر رہی تھی کہ اچانک اس کے سامنے آ گیا۔ اس نے کلثوم سے کہا اب ذلت اٹھانے کے لیے تیار ہو جاؤ، میں تجھے بدنام کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑوں گا۔ کلثوم نے کہا کہ عزت اور ذلت تو خدا کے ہاتھ میں ہے، اگر وہ کسی کو ذلیل کرنا چاہے تو کوئی اسے معزز نہیں بنا سکتا، اور اگر وہ کسی کو عزت کی حفاظت کرنا چاہے تو کوئی دوسرا اسے ذلیل نہیں کر سکتا۔ یہ سب کچھ کہہ کر کلثوم چلی گئی، مگر رئیس کا بیٹا کلثوم کو بدنام کرنے کے منصوبے سوچنے لگا۔ وہ کلثوم کو ذلیل کرنے کے لیے عجیب و غریب منصوبہ بنا رہا تھا۔ کبھی وہ خود سے خط لکھ کر یہ مشہور کر دیتا کہ یہ کلثوم نے مجھے بھیجا ہے، کبھی وہ کلثوم پر جھوٹے الزام لگایا کرتا کہ وہ مجھے رات کو اکیلے میں ملنے آتی ہے۔ اسے جو بھی ممکن تھا اس نے کیا، مگر گاؤں کے سب لوگ جانتے تھے کہ یہ صرف الزامات ہی، ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایک دن مولوی صاحب اپنے چچا زاد بھائی کے بیٹے کی شادی میں شرکت کرنے کے لیے دوسرے گاؤں گئے۔ کلثوم اور اس کی ماں بھی مولوی صاحب کے ساتھ ہی تھیں۔ ایک ہفتے بعد مولوی صاحب کا خاندان واپس آیا تو کلثوم کو پیٹ میں ہلکا سا درد محسوس ہوا۔ مولوی صاحب گاؤں کے ایک حکیم کے پاس گئے اور اس نے کچھ ادویات دے دی اور مولوی صاحب کو تسلی دی کہ آپ کی بیٹی جلد ہی ٹھیک ہو جائے گی۔ 5 مہینے بعد کلثوم کو دوبارہ درد ہوا۔ اس دفعہ بہت شدید درد تھا، جس کی وجہ سے کلثوم بے ہوش ہو گئی۔ کلثوم کا پیٹ پھول چکا تھا۔ مولوی صاحب کلثوم کو دوبارہ حکیم کے پاس لے گئے تو حکیم نے دعویٰ کیا کہ کلثوم حاملہ ہو چکی ہے، کیونکہ پیٹ کے اندر بچہ حرکت کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ یہ وہ دور تھا جس میں الٹرا ساؤنڈ اور ایکس رے کی سہولت موجود نہیں تھی۔ مولوی صاحب شرم سے پانی پانی ہو گئی اور کلثوم کو ساتھ لے کر گھر روانہ ہوئے۔ رئیس کا بیٹا حکیم کے پاس آیا اور اسے دریافت کیا کہ مولوی صاحب کی بیٹی کو کیا تکلیف ہے۔ حکیم نے رئیس کے بیٹے کو سب بتا دیا۔ رئیس کی بیٹی کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ وہ اسی موقع کی تلاش میں تھا
کہ کسی طرح کلثوم کو بدنام کیا جا سکے، اور اس کے دماغ میں ایک شیطانی ترکیب آئی۔ اس نے ایک میراثی کو بہت سارے پیسے دے کر کہا کہ ڈول بجا کر پورے گاؤں میں مشہور کروا دو کہ مولوی صاحب کی بیٹی بغیر نکاح کے بچے کی ماں بننے والی ہے۔ بہت سارے لوگ یہ بات سن کر مولوی کے دروازے پر جمع ہو گئے۔ وہ مولوی صاحب سے حقیقت جاننا چاہتے تھے، مگر مولوی صاحب کا سر جھکا ہوا دیکھ کر سب یہ سمجھ گئے کہ انہوں نے نہ صرف مولوی صاحب کو مسجد کی امامت سے ہٹا دیا، بلکہ یہ مطالبہ بھی کیا کہ 2 دن کے اندر وہ گاؤں چھوڑ کر چلا جائے، کیونکہ ہمارے گاؤں میں ایسے بحیال لوگوں کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ کلثوم اپنی ماں کے سامنے قسمیں اٹھا کر یہی کہتی رہی کہ مجھے کسی نامحرم نے ہاتھ تک نہیں لگایا۔ مولوی صاحب تلوار لے کر آئے اور کلثوم کا سر قلم کرنا چاہا، مگر اس کی ماں سامنے آ گئی۔ اس نے کہا میں یہ ثابت کر دوں گی کہ میری بیٹی بے قصور ہے۔ کلثوم کی ماں نے ایک حکیم کا نام سنا تھا جو دانائی میں بہت شہرت رکھتا تھا۔ وہ دونوں کلثوم کو اس کے پاس لے گئے۔ حکیم نے دیکھا کہ کلثوم کا پیٹ پھولا ہوا تھا اور پیٹ کے اندر حرکت بھی تھی۔ اس نے کمرے میں کتا ذبح کیا اور دوسرے کمرے میں بکرا ذبح کر دیا۔ اس نے بکرے کی گوشت سے مولوی صاحب اور اس کی بیوی اور کلثوم کی دعوت کے بعد حکیم نے کلثوم سے پوچھا کہ کبھی تم نے برتن بغیر کے پانی پیا ہے؟ کلثوم نے بتایا ایک دن ہم شادی پر جا رہے تھے کہ گرمی کی وجہ سے مجھے سخت پیاس لگی تو میں نے ایک نہر سے چلو بارے پانی پی لیا تھا۔ حکیم کلثوم کو اس کمرے میں لے گیا جہاں کتا ذبح کیا گیا تھا۔ کلثوم نے کراہت بھرے لہجے میں کہا کہ کتے کو کس لیے ذبح کیا گیا ہے؟ حکیم نے کہا کہ تمہارا علاج اس وقت ممکن تھا جب تم کو کتے کا گوشت کھلایا جاتا۔ جو گوشت کھلایا ہے وہ کتے کا گوشت تھا۔ کلثوم نے جیسے یہ سنا تو اس کا جی متلانے لگا اور ایک زوردار کی آئی کہ تم نے دیا تھا تو اس کے پیٹ سے پہلے بہت زیادہ پانی نکلا اور اس کے بعد ایک بڑا سا مینڈک نکلا۔ مولوی صاحب نے حکیم سے پوچھا کیا ماجرا ہے؟ حکیم نے مولوی کو بتایا کہ جب کلثوم نے نہر بھر سے پانی پیا تو اس پانی میں ایک چھوٹا سا مینڈک جو اس وقت ٹیڑ پول کی شکل میں تھا پیٹ میں چلا گیا۔ وہ پیٹ میں پرورش پاتا رہا اور جب وہ پورا مینڈک بن گیا تو پھر پیٹ پھیلنا شروع ہو گیا، بالکل اسی طرح جیسے ایک عورت امید سے ہو۔ اس کے بعد پوری گاؤں والوں کو جب اس حقیقت کا پتہ چلا تو وہ مولوی صاحب سے معافی مانگنے کے لیے گھر آئے، مگر اس واقعے کے بعد مولوی صاحب پوری زندگی اپنی بیٹی سے معافی مانگتے رہے کہ مجھے معاف کر دینا، میں نے تمہارے کردار پر شک کیا تھا۔ مزید ویڈیوز کے لیے ڈیلی ناول چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔